بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوانوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، جمعیت علماء ضلع رائے کے زیر اہتمام شہر جمعیت علماء ضلع بریلی کا کئی دن کے چلنے والے پروگرام احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان پر شہر اور اطراف میں اسی سلسلے کی آج کی یہ کڑی ہے احمد عالم کا۔ آپ نے بھی بہت مؤثر اور قیمتی بیان سنا، مجھے حکم ملا، حاضر ہو گیا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ دعا فرمائی اللہ پاک اس کام کی باتیں کہلا لے جو میرے لیے تو مفید ہوں اور آپ کے لیے بھی ہوں۔ میں قرآن و سنت کے حوالے سے اور سیرت کے حوالے سے اس مختصر وقت میں ایک عمومی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے تفصیل میں جائیں گے، بات کی خالی ملے گی تو تبدیلی میں رہ جائیں گے۔ جیسے کہ پونے 10 تک پروگرام ہوتا ہے اذان نماز جو کہ جنازہ بھی ہو گیا تو آپ اس کو مؤخر کرانا۔ دعا فرما دو اللہ پاک انصاف کرتے پہلے اللہ ان کی مغفرت درجات بلند فرمائے، گھر والوں کو ہمت و صبر عطا فرمائے۔ جو بات میں مختصر وقت میں کہوں گا اس میں پوری توجہ چاہوں گا، اس طرح توجہ سے بیٹھے ہیں۔ عام طور پر ایک خطرناک قسم کی غلط فہمی دل و دماغ میں بیٹھی یا بیٹھائی گئی۔ یہ دین ایک الگ چیز کا نام ہے، دنیا ایک الگ چیز کا نام ہے۔ ہمارے دماغوں میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو دو حصوں میں بانٹنا چاہتے ہیں، دین اور دنیا۔ ہاں ہے، لیکن آپ اس وقت رحمت عالم کے جلسے میں آپ کو آپ کا ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ دینی بولو۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو یہ ذہن میں لے کر آتے ہیں دینی کام کرنے کے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ دینی کام ہے۔ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دینی کام ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ کے گھر کا ارادہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتے ہیں، صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، اللہ سب کو پہنچائے، اللہ پہنچائے، تو سمجھتے ہیں کہ دینی کام کر رہے ہیں۔ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دینی کام کر رہے ہیں، اور ہے دینی کام۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے جب آپ دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا یہ خیال فرماتے ہیں کہ یہ بھی دینی کام ہے؟ ذہن کے دماغ میں کچھ سوچو فلسفہ جو بن جائے گا۔ جس وقت آپ دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں اچھے سے نماز پڑھ کے گئے دین کا کام کرتے ہیں، لیکن اب جا کے آپ دکان میں بیٹھے تو اس کو آپ نے کیا سمجھا کہ وہ دین تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خیر دماغ ہوتی نہیں۔ گھر میں بیٹھے تو کیا سمجھے یہ دنیا کا کام وغیرہ وغیرہ میں ایک مثال۔ اس لیے میں نے یاد پڑی جو آپ کو رکھوں دین کو آج تمہارے دین کو مکمل کریں۔
زندگی گزارنے کا طریقہ. دین نام ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. ظاہر بات ہے زندگی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دکان زندگی میں نہیں آتی, مکان زندگی میں نہیں آتا, ملازمت زندگی میں نہیں آتی, خوشی غمی شادی بیاہ زندگی میں نہیں آتا, تعلیم زندگی میں نہیں آتی. ہماری پوری زندگی اسلامی شریعت کے مطابق گزر جائے, ہماری دکان کی اگر اسلامی شریعت کے مطابق گزر جائے تو یہ بھی دین ہے, یہ دنیا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کے وہ اولین شاگرد جن کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ کے نام سے جانتے ہیں, آپ بتائیے کیا انہوں نے کاروبار نہیں کیا؟ کیا انہوں نے تجارت نہیں کی؟ میاں بڑی بڑی تجارت کی ہے. اگر پیسوں کا جو اتار چڑھاؤ ہوا ہے 1400 سال میں, اس کا ایوریج نکالا جائے تو اس دور میں سیدنا عثمان غنی اور عبدالرحمان ٹاٹا اور برلا کے برابر ایوریج نکال کے دیکھ لیجیے. اور سب نام سے جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا ہے ابو بکر جنت میں جائیں گے, عمر جنت میں جائیں گے, عثمان جنت میں جائیں گے, علی جنت میں جائیں گے. نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت میں جائیں گے. اور اپنے وقت کی لکھپتی کروڑ پتی تو کیا دنیا کا کام کر رہے ہیں, جنت میں کر رہے ہیں. حکومت کی ہے کہ نہیں کی حضرات صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اسلامی حکومت سے تو قائم ہوئی ہے. پیغمبر کی حکومت کی, اور آپ نے تجربہ وہ صدیق کی حکومت کی, عمر خطاب کی حکومت کی, عثمان غنی کی حکومت کی, علی مرتضیٰ نے حکومت کی, حضرت حسن نے حکومت کی, امیر معاویہ نے حکومت کی. یہ صحابہ کرام اس بات میں صحابی جنہوں نے نبی کو دیکھا اور نبی کو صحبت کرے, ہر صحابی جنتی ہے. قرآن میں یہ اعلان ہے, نبی کا بھی اعلان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور حکومت کر رہے ہیں. اور کیسے حکومت کی؟ آج دنیا میں کسی کو حکومت نصیب نہیں. حضرت عمر خطاب, حضرت عثمان بن زبیر, حضرت علی مرتضیٰ, حضرت امیر معاویہ کا ایریا خالی ایریا 33 کروڑ, انہوں نے کتنے بڑے علاقے پر حکومت کی. تو آج روئے زمین میں اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس نہیں. بس ہم نام سے جنتی ہے. صحابہ کو بتائیں میں آ جائے حضرت عمر کے خطاب کیسے حکومت کی انہوں نے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, نبوت مکمل ہو گئی. اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوگا تو عمر نبی بنا دیے جاتے, کیا بنا دیے جاتے. اور حاکم وقت ہے, صحابہ کرام گورنر بھی ہے, بہترین ڈاکٹر بھی ہے, بہترین انجینئر بھی ہے, بہترین سائنسداں بھی ہے. سائنسداں جو یہ آگے چلتے ہوئے لگ جائے نا, اور اسی سے آدمی معلوم ہوگا, اسی سے آدمی اگر یہ کہا جائے مولانا صاحب آ رہے ہیں, یہ آتے رہتے تھے. ہاں سائنسداں آ رہے ہیں, چلو صاحب بہت بڑا آدمی آتا, سائنسداں آ رہے ہیں, دماغوں میں ایسا ہم کو بٹھا دیا گیا ہے. بڑا بہت بڑے ڈاکٹر امریکہ سے کرتا ہے, ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں, لیکچر دے کے آئے, چلو بڑی قیمتی بات ہوگی. اور مولوی صاحب آ رہے تھے, تو دماغ میں تفریح ہو گئی نا. کیا صحابہ کرام سائنسداں نے تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, یاد رکھنا ہوتا ہمارا. اسلامی دنیا جو بھی حالات آئے, لوگوں نے حملہ کیا یا اقدام کیا, جو جنگ ہوئی, انتقال ہوئے, وہ سب خشکی میں ہوئے, سمندر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, عمر کے زمانے میں, عمر کے زمانے میں حضرت عمر خشکی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, یا دیکھیے تو ہمارا کرتے ایک مثال دے کے جا رہے ہیں. خالی مجھے سمجھانا دین کہتے کسے, سیرت کی روشنی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہتے ہیں. پورا سمندر عیسائیوں کے قبضے میں,
سمندر کس کے قبضے میں؟ مسلمانوں کو اس پر کوئی عمل نظر نہیں. پہلی بیڑے اس دور میں جیسے بھی بیڑے ہوتے ہیں وہ سب کے سب 100% ڈیسائیڈ پہ آتے ہیں. یعنی گویا کہ اسلامی مملکت بہت پھیل جانے کے باوجود ساحلوں میں دشمنوں سے گری ہوئی ہے. اس سے گری کیوں؟ سمندر پہ آپ نے کوئی لڑائی لڑی نہیں. خشکی میں سمندر پہ قبضہ کس کا؟ اس سمندر میں سیدنا حضرت معاویہ بن ابی سفیان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں اور خلافت سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں خط لکھ کر درخواست کرتے ہیں امیر المومنین سے کہ صاحب سمندر کا پورا نظام عیسائیوں کے قبضے میں ہے. اسلام کسی وقت بھی خطرے میں آ سکتا ہے. بہت وسعت کے باوجود ہم ساحلوں میں گھرے ہوئے ہیں اور یہ اسلام کی اشاعت کے لیے نقصان دہ ہے. قرآن کی تعلیم میں ظلم تو ناجائز ہے لیکن مظلوم کرنا بھی جائز نہیں ہے. بالکل ظلم ہو گیا تو برداشت کرنے کا تو سسٹم کو حکم ہے لیکن آپ کو تیاری کرنا ہے. خالی آپ پیدا ہوئے ہو مظلوم کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے نہیں. آپ خالی پوچھنے کے لیے پیدا ہوئے پیٹنے کے لیے پیدا ہوگا. آپ سمجھے کہ پیٹنے کے لیے پیدا ہوگا کیا؟ آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہونا چاہیے پیٹنے والے 10 مرتبہ سوچے کہ اگر پیٹا تو انجام کیا ہوگا. اتنی صلاحیت ہونی چاہیے. اسلام کمزوروں کا مذہب نہیں ہے. نماز روزہ اسلام کا ہے شعبہ, تربیت اسلام کا ہے شعبہ, لیکن اسلام خالی نماز روزے کا مذہب نہیں. حضرت امیر معاویہ درخواست لگاتے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو ہم ایک بحری بیڑا بنائیں. سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیت المال میں اتنا بجٹ لمبا تک ہوگا اپنے خزانے سے خالی نہیں. سمندر کی لڑائی خزانے سے خالی نہیں. پھر سے خرچ لگاتے ہیں بجٹ جتنا مسلمانوں کی ضرورت پڑتا ہے. آگے سے اتنا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آخری درخواست لگائی. حضرت آپ بحیثیت امیر, بحیثیت خلیفہ, بحیثیت حاکم کے اجازت دے دیجیے بجٹ اکٹھا کرنا میری ضرورت ہے. دے دی اجازت. پہلی بیڑا بنا. اب کا پہلی بیڑا آج کا بہت سائنسدان بلا فن کے بنا, بلا فن کے بنا. اگر میں کہوں کہ میرے معاویہ اپنے وقت میں بہت بڑے سائنسدان ہیں آج کے زمانے میں تو کیا غلط کہوں گا؟ پہلی بیڑا بنا اور اس کے بعد حضرت عثمان بن نورین کے زمانے میں مسلمانوں نے مصر سے پہلی جنگ لڑی ہے سمندری جنگ. تو اس پہلی بیڑا بننے کی بات اور اب آ جائیے کہ کیا میرے معاویہ نے نہیں بنا دیا. اور تو سمجھیے گا نہیں, منصوبہ اللہ کا, اعلان رسول اللہ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گیا. عمل ہو رہا ہے میرے معاویہ کے ہاتھ. کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک گھر میں آرام کرنا ہے, اس میں آرام کیا سو کر کے آپ پوری آپ کی
سی ایم ایس وغیرہ ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر کسانوں کے لیے احتساب لوک آیوکت ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، جو لوکپال یہ سب ہوتا ہے. محکمہ ڈاک ہے، خبر پہنچانے کے لیے تحصیل کا ذریعہ. لکھ لیجیے اور پھر پڑھنے. آج سے جن کو ذوق ہے وہ پڑھیں. جو پورا نظام سیدنا عمر بن خطاب کا بنایا ہوا ہے. جس کا بنایا ہوا ہے آج دنیا نے جدید دور کے اعتبار سے نئے نئے آلات ایجاد کر کے ذرا سا اس کو آگے بڑھا دیا ہے. ورنہ سسٹم میں اتنا بھی آگے نہیں بڑھ پائے. حضرت عمر جو سسٹم بنا کے دے گئے اس سے آگے ابھی تک نہیں بڑھی. اس کے باوجود ہمارے دماغوں میں دین الگ دنیا ہے. اس کے باوجود تو وہ سارے مسائل پیسے والے بھی ہیں، سائنسدان بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، گورنر بھی ہے. ہاں لیکن ان کی حکومت مثالی، ان کی گورنری مثالی. اس لیے ایک غلط فہمی دور ہو جانا چاہیے. ہاں اب آپ پر ہے میاں، آپ چاہو تو دکان کو دین بنا دو، مکان کو دین بنا دو، ملازمت کو دین بنا دو، حکومت کو دین بنا دو، اور چاہو تو نماز کو بے دین بنا دو. نماز کیسے بے دین ہوگی؟ ایک لطیفہ کسی نے بنایا، صحیح کیا غلط میں نے کئی جگہ سنایا ہو سکتا آپ نے بھی تو سنا ہو کہ ایک پیر صاحب بادشاہ کے یہاں مہمان. بادشاہ ہوتا ہے، عقیدت مند ہے، محبت کرنے والا ہے. اپنے پیر کے اعزاز کی اس نے شاندار دسترخوان لگایا. جس میں کھانے بادشاہ کی دعوت. ہم آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کتنے اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں. بادشاہ کی دعوت، شاندار کھانا لگا. پیر صاحب کے ساتھ ان کے بیٹے بھی ہیں. پیر صاحب نے کھانا کھایا، نماز پڑھی، ملاقات کی، آگے گھر میں آنے کے بعد اپنے بیٹے کی اماں یعنی اپنی اہلیہ سے کہا کہ دسترخوان لگا کھانا کھانا. تو ابھی بادشاہ سلامت میں کھانا کھا کے آ رہے ہیں اور آگے یہاں میں نے دسترخوان لگاؤ کھانا کھانا. بیٹا ساتھ میں اس کو تعجب ہوا کہ ابو جان آپ تو ابھی بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھا کے آ رہے ہیں اور دیکھ لیں تو وہاں سے سیدھے گھر آ رہے ہیں اور آپ نے دسترخوان لگاؤ کھانا کھانا ہے. تو کہتے بڑے بیوقوف معلوم ہوتا ہے. باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرے بڑا بیوقوف معلوم ہوتا ہے. اتنا شور نہیں ہے. بادشاہوں کے یہاں جب جایا جاتا ہے تو کھانا کم کھایا جاتا ہے تاکہ وہ بڑا بزرگ سمجھے. کھانا کم کھایا جاتا ہے تاکہ وہ بڑا بزرگ سمجھے. زیادہ کھانے کیسے بزرگ اتنا کھانا. تو بیٹا بھی بڑا سمجھدار تھا. ہو سکتا ہے ہمارے ہندوستان میں مختلف شادی نہ ہو سکتا. بیٹا کہتا ابو جان بے شک ضرور کھانا کھائیے لیکن ابو جان اس کے بعد نماز بھی دوبارہ پڑھ لیجیے گا. آپ نے نماز بہت لمبی پڑھی. سمجھ گئے نا لمبی پڑھنے کا کہ اگر کھانا آپ نے کم کھایا ہے بزرگی کی دھاک جمے تو اس کا مطلب نماز بھی لمبی پھر اللہ والی نہیں ہوئی. پھر کون سی ہوئی ہے؟ بزرگی کا دھاک جمانے والی. زیادہ کھانا کھا کر نماز بھی یہ صحیح ہے یا غلط مجھے مطلب نہیں. مجھے تو خالی بتانا ہے ہم بگاڑنا چاہیں تو نماز کو بگاڑ سکتے ہیں اور بنانا چاہیں تو اپنی حکومت اور اپنی دکان کو بنا سکتے ہیں. اسلام ہم ہے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے جتنے حالات آتے ہیں ان سارے حالات کو قرآن اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام. کچھ لوگ اور اگر سچی نیت سے اپنی عزت بچے، اپنی آبرو بچے، ہمارے ذمہ داریاں کی، بچوں کی، ماں باپ کی، اس لیے وہ حلال کما رہا حرام نہیں کما رہا تو خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کو اس کمائی میں ثواب ملے گا. اور ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا. اللہ کے محبوب پیغمبر آخری پیغمبر سرور دو عالم رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التاجر الصدوق الامین. وہ تاجر تجارت کرنے والا جو سچا اور امانتدار ہو. کل میدان محشر میں اس کا حل نبیوں اور صلحاء کے ساتھ نبیوں اور صلحاء کے ساتھ اس کا
दुकानदार का, सनतकार का, कारोबारी का, बिजनेसमैन का। नबी के साथ हज लो, वली के साथ हज लो, ये किसकी सनद है? ये बात किसने फरमाई? अल्लाह के आखिरी पैगंबर, सारी कायनात के सरदार, जिनसे आला और अफजल बुजुर्ग को बढ़कर अल्लाह ने किसी को बनाया है और आपको बनने का सवाल ही नहीं। अल्लाह पाक ने उनको अपना हबीब बनाया। शब मेराज अल्लाह ने अपने नबी को वहां बुलाया जहां किसी को नहीं बुलाया, वो दिखाया तो किसी को नहीं दिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ताजिरों के बारे में, अल्लाह पाक हमारे ताजिरों को ऐसा बना दिया। हाँ, मंडी मारना, झूठ बोलना, धोखा देना, नापतोल में कमी करना, खराब माल को अच्छा कह दिया, तो कोई भी करे कि गुनहगार हो। बनने का मतलब नमाज गुनहगार होगे, रोजा गड़बड़ रखोगे, हज अगर दिखावे का करोगे, कैसा हज करोगे? 1000 अल्लाह वास्ते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह हाजिर हो, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह आपका कोई शरीक नहीं, हाजिर हो रहे, इन्नल हम्द वन्ने अल्लाह का वालों के लिए तारीफ की आपकी, नेमतें की आपकी, आपका कोई शरीक नहीं। एक अशकरी होता है और एक हज ऐसा होता है कि हाजी साहब आए हैं तो कार और पुल से लाद दिए गए और न लादिएगा तो नाराज हो गए, न लादिएगा तो नाराज हो गए। हाँ, और बल्कि नारे भी लगवाए, ऐसा भी हुआ कि लोग नारे लगा नहीं गए तो बगल वाले धोखा मारने के नारे लगा सन्नाटे में ले चलना। हाँ, हुआ है वो आगे 40-50 साल पहले कब का आपको सुना दें, इसलिए कि अल्लाह ऐसी चीजों में हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। गाजीपुर का वाकया, जब ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं थे, घरों में बहुत कम फोन हुआ करते थे, बंबई से पानी वानी के जहाज चला करते थे। हाजी साहब हज करने गए, वापसी में कुछ कही पड़ोस पड़ोस को किसी को चला कि जब फरार बंबई से उतर कर फरार गाजीपुर को कानपुर पहुंच रहे, गाड़ी पहुंचने की फर्ज से पहले वो साहब भूल गए बेचारे घर वाले को बताने के लिए, हज करके आए, स्टेशन पर उतरे, सन्नाटा, घर वालों को मालूम नहीं सब सो रहे। तो आप अपना सामान लेके चले गए, हाजी साहब है ना, सामान वही रखा, सन्नाटे में घर गए, कहने मैं हज कर गया तुम लोग बड़े सो रहे हो, मैं वापस जा रहा हूँ, आओ ये सब फिर आ गए। अब घर वाले उठाने चलो हाजी साहब, अब आ गए सामान लेकर घर, हाजी साहब जिंदाबाद। किसी की नियत पर तुम हमला नहीं कर सकते, दिल का मामला डायरेक्ट अल्लाह ने अपने साथ रखा। ज्यादा तकनीकी निगाह तो हमारा होना चाहिए ना आपका, क्या मालूम कौन किस तरह काम कर रहा है, लेकिन कराए में अब इतनी खुली बात कि सामान के साथ चले जाते तो इस्तेमाल के बगैर सन्नाटे में रहते, मजा ना आता। अब बाकायदा घर वालों को बुला के पहले इस्तेमाल करो तो ईमानदारी से बतलाओ यह कहाँ जाएगा। बहरहाल मैंने कहा कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी, आखिरी में इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि आप अल्लाह से वो नबी है जब आखिरी की नबूवत क़यामत तक चलेगी। अब अगर आपके आमद के बाद कोई शख्स नबूवत का दावा कर दे या कोई किसी और को नबी मान ले या न माने खाली इनकार मान ले कि आपके बाद कोई नबी आ सकता है तो काफिर और मुर्तद है, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाली नबी मानना काफी नहीं है, नबी मानने के साथ साथ आखिरी नबी मानना, खातमुन नबिय्यीन मानना जरूरी है, ये ईमान का हिस्सा है। अगर कोई ऐसा नहीं मानता तो मुसलमान नहीं, और मुस्लिम घर में पैदा होकर ऐसा हो गया तो मुर्तद हो गया, उससे सलाम कलाम जाएगा। अल्लाह हमारी इबादत करो। ये इस्लाम कामिल दीन, जाहिर बात है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको नमाज भी दी, रोजा भी दिया, हज भी दिया, निकाह भी दी, मामलात भी दिए, माशरत दिए, बच्चों की परवरिश भी दी, माँ बाप की खिदमत भी दी, पड़ोसियों को हुकूक दिए, जिस मुल्क में रह रहे हैं उनके हुकूक दिए, एक पूरा निज़ाम दिया। गरीबों पर, मिस्कीनों पर, यतीमों पर खबरगीरी का हुक्म दिया। बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया जो शख्स खुद पेट भरकर खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सोता रहे तो हमारा नहीं। खुद पेट भरकर खाना खाकर पड़ोसी सो रहा भूखा, पड़ोसी के पास एक रोटी नहीं और आपने खाना खा लिया, नबी फरमाते वो हमारा है नहीं, हमारा दावा करता है, हमारा उम्मती है, हमसे ताल्लुक रखता है। और इतना खुद गरज है, इतना खुद गरज है जो खुद खा के सो गया और पड़ोसी का घर खाने में नहीं और उसने एहसास तक नहीं किया। नबी कहते हमारा नहीं,
صبح کسی بیمار کی عیادت اور علاج کرسی کی آدھی جا کر دو جملے گئے آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ آپ کو اچھا کرے گھبرائیے نہیں انشاءاللہ جلدی شفا پائیں گے بیماروں کو کبھی مایوس نہیں کرنا چاہیے اللہ نے جو لکھا وہ ہوتا رہے گا وہ مرنے کے قریب ہو تب اس سے امید کی بات کرو آداب سیکھنے چاہیے آج کے دور میں سیکھنا سکھانا تو ہمارے خانے میں ہے نہیں ہم پیدائشی سیکھے ہوئے کہتے نہیں ہمارے پاس سیکھنے آداب سیکھنے چاہیے مرتے ہوئے مریض کو بھی جا کے کرنے چاہیے اگر تمہارا چہرہ بہت رہا ہے لگتا ہے کہ مجھے یہ جاتے تو اچھا تھا ارے مرنا نہ مرے گا تم تو تسلی کے کلمات کہتے ہیں حکم ناباز تو ہو انشاءاللہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ جلدی اچھی ہو آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر جواب دے چکا ہے لیکن آپ کو دو جملے تسلی کے کہنے میں کیا ملا ہوئی ہے آپ کو عیادت کی فضیلتوں میں جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے ان کو کسی بیمار کی عیادت کی تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کتنے فرشتے نبی کا فرماتا ہے شام کو کسی نے کسی مریض کی عیادت کی تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں چاہیے فرشتوں کی دعا کسی بھی ایمان والے کی عیادت اب ہماری عیادت ہوتی تھی تو تعلقات پر ہوتی دیکھو نبی نے یہاں پر تعلقات پر نہیں کہا حضور اور آگے معاملہ ہو جائے گا بیٹے کی عیادت باپ کی عیادت بھائی کی عیادت چچا کی عیادت پیر صاحب کی عیادت استاد کی عیادت طالب علم کی عیادت کوئی نہیں ہے کوئی رشتہ داری نہیں ہمارے مدرسے کی طالب نہیں ہے ہمارے تبلیغ کا ساتھی نہیں ہے اللہ بیمار ہے کھڑے کھڑے دو گولی کیا ہے یہ تسلی کے کلمات ہے وہ اپنے کو اکیلا محسوس نہ کرے آپ نے جا کے دو جملے اس کو دعائیاں کہے اس کا دل بڑھ گیا اس کے دل میں آیا کہ نہیں اے فلانے تم اکیلے نہیں ہو تمہارا پورا محلہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے پورا محلہ تم سے محبت کرتا ہے دل کو خوش کر دینا یہ بھی اسلام ہے یہ بھی اسلام ہے دل کو خوش کر دینا اور دل کو خوش کرنے کا مسئلہ تو بہت آگے اب تو آج کے دور میں تو بدلاتے ہوئے بھی تکلف ہوتا ہے کہ آج کے دور میں نفاق بہت آتی ہے مجھے معاف کیجیے گا بات اگر کچھ سر تو نفاق اب ہو یا آپ دل میں کوئی زبان پر نہیں صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں لے جو تربیت ہوئی تھی صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان کی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ نفاق اگر زیادہ ہو جائے ان کا دل بڑا صاف تھا اگر بہت تکلف اور تکلف بہت کم کرتے ہیں اور ہمارے پاس تکلف تصور سے بناوٹ تکلف کرامی ہے بناوٹ بھوک لگی ہے کھانا کھانے کی طبیعت چاہ رہی اور دوست کے گھر میں گئے بولے آئیے کھانا کھائیے ایک بار چلا طبیعت نہیں چاہیے ارے دوست کے گھر میں طبیعت سب نمبر ہو گئی بیٹھ گیا مگر مصیبت دوسری طرف نہیں ہے وہ بھی پوچھ رہا ہے کہ دل میں یہ ہے کہ نہ بیٹھے تو اچھا ہے کھانے کا مجھے نہیں پوچھ رہا تو اس لیے ہم نے سمجھنا پڑے گا صحابہ تکلف نہیں کرتے بے تکلفی تسنن سے برابر سے پوچھتے ہمارے کانپور میں بزرگ سے مولانا رفیق صاحب جماعت سے جڑے تھے بہت دن تک آگے سعودی عرب میں رہے اپنے واقعے سے میرے والد صاحب مفتی منصور صاحب وغیرہ سے دوستوں میں سے وہ بڑا بچے کا واقعہ سناتے میرے سعودی عرب میں تھے ایک دن گزر رہے تھے کافی تھکے ہوئے بھوک بہت زور سے لگی تھی دوپہر کا وقت تھا تو اپنے ایک دوست کے گھر پر رکے کھانے ہی کھانے کے لیے دوپہر کا وقت یہاں رکتے تھوڑا آرام کریں گے کھانا اپنا کھائیں گے اس کے بعد چلے جائیں گے جب پہنچے تو دسترخوان لگا تو لوگ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے کہا بھائی کھانا کھاؤ ہندوستانی مزاج لکھنوی مزاج بارک اللہ وہ بھی بالکل سادے بے تکلف وہ تصور سے پوچھ رہے ہیں اور اگر یہ مجھے ایسا نہیں کہ آپ خواہش لیں گے وہ خود کہتے وہ کھاتے ہیں بچے میں کہتے گا اللہ ایک بار پوچھیں ایک بار اور پوچھ لیں ایک بار اور نہیں پوچھا ہم لوگ پھر ان سے کام کر لیا آئے پہ ایک دن میں غلطی نہیں کریں مزاج ہے ہر سالہ صاحب کرام مزاج بنایا کیا یہ جب دل میں محبت ہوتی اور جب دل صاف ہوتا ہے اور جب دل
وہ ممالک کا تابع دار حقوق انسانی کے، وہ ممالک جو ساری دنیا کو چودراہٹ کرواتے انسانی حقوق کے نام پر، عورتوں کے حقوق کے نام پر، بہت پیٹ میں درد ہے ہمارے ہندوستان میں ابال آیا وہ پیٹ میں درد کے طلاق کے حوالے سے، نہ جانے کس کے پیٹ میں گروہ ہوگا۔ جو ایک دن ہے جوگی نے اس کو لطیفہ کہ محبہ میں ہمارے پردار رکھنے جی نے کہ مسلمان عورتوں کے حقوق کے بارے میں اتنی زبردست تقریر کی، سب کے ہاتھ دھوایا، بولے مسلم عورت کو حقوق چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس کو انسان چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ ساری باتیں ایک سال لوگ بنایا کہ مودی جی کے اس بیان کو سن کر ان کی بیوی دھرم پرورتن کرنا چاہتی ہے، تو سوچ لیں کہ مسلمان ہو جائے تو اپنے کسی والے ٹھیک ہے مسئلہ، لیکن ہم ایک دنیا حقوق انسانی کی بات کرتی ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر نے کہا تو امریکہ میں برطانیہ میں دیکھا کالے اور گوروں کا جھگڑا ہے کہ حضرات سے واقف ہو گئے، ایسا جھگڑا ہے کالوں کو اتنا حقیق سمجھا گیا کہ وہ بس میں ان کی سیٹ کے بغیر میں نہیں بیٹھ سکتے، بتا ہی نہیں جاتا، لاکھ قانون بن رہے ہیں لیکن دماغوں سے ابھی تک نہیں نکلا۔ نیلسن مینڈیلا 30 سال تک جیل میں بند کیا گیا اسی لڑائی میں۔ اس پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب مانگے گا، حجۃ الوداع کے موقع پر کہا آپ نے جو منشور دیا دنیا کو، اس میں کیا فرمایا؟ حج کے بعد سے کیا ہوگا دنیا میں؟ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب برابر ہے، فضیلت کی بنیاد سے تقویٰ، انسانیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے کسی کو صاف رنگ بنا دیا، کسی کو کالا بنایا ہے تو سب اللہ کے بندے، تو دنیا آج تک اپنے دماغ سے نہیں نکال پائی ہے۔ میں نے اس پر کا نام دیا وہ پوری دنیا میں حقوق انسان کی چودراہٹ کراتا ہے اور نبیوں کو سما نہیں پا رہا۔ ہم اور ہوئے ہمارے ملک میں یہ ہوا، ایک طبقے کو بالکل اتنا گرایا گیا، اتنا دبایا گیا کہ ان کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا گیا، ان سے کام لینا اور کام لینے کے بعد جی میں آگ دو ہوتی ہے، جی میں جاؤ تو کچھ نہیں دے، وہ اپنے کام کا معاوضہ، اپنے کام کی مزدوری مانگنے کا حق نہیں رکھتے، دینے دو احسان۔ ان حالات میں مذہبی اسلام آتا ہے، رحمت اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ اس وقت کا عظیم ترین منصب فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ کون ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ کون ہے؟ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہم سے رہنے والے ہیں، کالے ہیں، یعنی دنیاوی نقطۂ نظر سے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، خالی نظریہ نہیں، خالی تھیوری نہیں، پریکٹیکل کر کے بتایا، دیکھو انسان کو سوال کیسے کرتے ہیں، انسان ان میں سب برابر ہے، ایسے برابر ہے کہ بعد بڑے بڑے عجیب نئے صحابہ موجود ہیں، خاندانی اعتبار سے قریشی بھی موجود ہیں، ہاشمی بھی موجود ہیں، فلاں بھی موجود ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی چھت پر اذان کھڑے ہو کے کون دے گا؟ بلال دے گا۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اپنے بیان بیٹھ کیا پریکٹیکل کر کے دکھایا، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، آج ہم نے اور آپ نے اس سبق کو اپنی زندگی سے درست کرتے ہیں۔ آج بولا ہو رہا مرثیہ پڑھ رہا ہائے ہائے کر رہے سیاسی نقطۂ نظر سے بالکل کنارے لگا دیے گئے، سیاسی نقطۂ نظر سے کنارے لگا دیے گئے، تو یہ عقل نہیں آتی۔ ہمارے مسلمان زمینداروں نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کیا ہوگا، اگر قرآنی ہدایات پر چلے ہوتے، اگر انسانی مساوات کو، برابری کو، جو اہم ترین پیغام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرات صحابہ کرام کا، بزرگان دین کا، خواجہ میری نے ہندوستان میں آنے کیا کیا؟ ان کے نام تو ہم لیتے ہیں، ان کی زندگی پڑھنے کے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے کہ میں گستاخی کر سکتا ہوں، جو خواجہ میری
ان کا طریقہ تعلیم، ان کا طریقہ تبلیغ، ان کا طریقہ تزکیہ، ان کی خدمت خلق، ان کی مشقتیں. کتنے لوگوں نے پڑھی؟ نہیں ہے ٹائم لوگوں کے پاس پڑھنے کا. اللہ نے پڑھنے والا بنائے اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. یاد رکھیے گا، ہم نبی صحابہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں گے تو آج بھی یہ ملک تمہارا ہے. مسلمانوں، مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. قرآن پڑھو، معتبر علماء سے پڑھو، نبی کا فرمان پڑھو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھو. کس طرح سے گولے پھینکے گئے، کس طرح سے بیچے گئے، کس طرح سے غلام بنائے گئے، کس طرح سے جیل میں بند کیے گئے. کیا آج اس سے زیادہ مایوس کن حالات ہے؟ اور اس کے بعد صبر اور تقوی نے ان ساری مصیبتوں سے نکال کر رب العالمین نے ان کو حکومت کی رسی میں بٹھا دیا. کیا یہ نمونہ نہیں ہمارے لیے؟ اور خالی مرثیہ پڑھتی رہے گی، روتی رہے گی خالی، ہے کیا ہوگا، ہے کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ دیکھو تو ہے کیا ہوگا، کیا ہوگا، دماغ میں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہاں بہت کچھ ہوگا اگر ہم اس کی حالت میں رہتے ہیں. اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحابہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چل پڑے تو کچھ اور ہو. نیت کرو کہ کچھ اور پائیں گے. ٹائم ملے تو سوچنا پڑے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا محنت نہیں رہ رہا ہے. ایک پنڈت آیا، ٹھاکر آیا تو مسلمانوں نے بھی اس کو اپنے بغل میں بٹھایا. یہ ہماری کیٹیگری کا ہے. دلت آیا تو کہاں بیٹھ گیا؟ جس طرح ان لوگوں نے، انہوں نے جو نظریہ کہا تھا کہ سر سے پیدا سے لے کر پیر سے پیدا ہونے تک، آپ کے پاس وہ نظریہ نہیں. آپ کے پاس تو قرآن کا نظریہ تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمارا پروردگار کہہ رہا ہے اے انسانوں انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو خاندانوں اور برادریوں میں بانٹا تاکہ دنیا کے نظام کے لیے تم ایک دوسرے کی تعلق حاصل کرو. لیکن یہ اونچ اور نیچ، بڑے اور چھوٹے ہونے کی بنیاد نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑا وہ ہے کہ تم میں جو اللہ کے سب زیادہ کرنے والے اللہ سے بڑا وہ ہے. تو قرآن کے نظریہ ہے کہ ہم سب ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے. ارے ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے بھائی بھائی کوئی نہیں ہوئے. ارے وہ بھی نہیں ہوئے. اب جن کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی سر سے پیدا، کوئی سینے سے، کوئی کمر سے، کوئی پیر سے، وہ جانے وہ اپنے نظریے کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اور آپ قرآن کو چھوڑ کر ان کے نظریے کے مطابق چل رہے ہیں. کس طرح کام چلے گا؟ اور سزا تو ملی، یہ سزا ملی. سزا ایسی ملی کہ وہ لوگ جو ایک برتن میں کھلانے پر تیار نہ ہو، وہ لوگ جو ایک ساتھ پانی پینے کو تیار نہ ہو، حکومت کی گدی میں پہنچ جاتی ہے یا پہنچ جاتے ہیں تو وہی ساتھ پلانے لگے بہت چھوڑ ان کی مجبوری. آج ہمیں کرنا کیا ہے؟ رحمت والے پیغمبر کے حوالے میں جو بول پیغمبر دیا گیا. مسلمان جمعیت صاحبوں نے خالی انسانی مساوات پر عمل
محبت اور خدمت، نفرت کسی سے نہیں ہوا، نفرت کی بات کرنے والوں سے بھی نفرت نہیں، وہ آپ کو محبت دے رہے ہیں، آپ کی محبت دے رہے ہیں، کون سا کرنا ہے؟ کوئی کمال ہے؟ ایک آدمی آپ سے محبت کی بات کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے، آپ اس کو سلام کر رہے ہیں، تب کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ وہ گالی دے رہا ہے اور آپ سلام کر رہے ہیں، کمال تو یہ وہ پتھر برسا رہا ہے اور آپ پھول پیش کر رہے ہیں، کمال تو یہ وہ آگ برسا رہا ہے اور آپ پانی پیش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے اشعار میں سنا تھا جیسا عورت کوڑا پھینک رہی ہے، کوڑا پھینک رہی ہے، جو ایک کوڑا نہیں پھینکے تو ایک کو بہت ہے، ابھی سنا نا ایک دو واقعات ہے، کرنا پڑے گا، یعنی آخرت کے لیے تو کرنا ہی پڑے گا، دنیا کے لیے کرنا پڑے گا کہ عزت چاہتے ہیں، دنیا کے لیے کرنا پڑے گا۔ دین اسلام مکمل ہو گیا، بات چلائی کہ دین کامل ہے، اب بتلاؤ یہ جو بات میں نے کہی غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، برادر اردر کے ساتھ، خالد و دلیلوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انسانی مساوات کے ذریعے ان کو چار جگہوں سے پیدا ہونے والے نظریے سے ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم نے تو قرآن کا نظریہ لیا، نبی کا نظریہ لیا، سب ایک ماں باپ ایک مرد اور عورت سے پیدا ہوئے، جی جب سب برابر ہیں تو اس برابری کے اعتبار سے سب کے ساتھ سلوک کرنا، ارے بتاؤ یہ بھی دین ہے کہ نہیں؟ خالی نماز پڑھنا دین ہے؟ بعض لوگ ایسے آتے ہیں کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت سے زیادہ ثواب کسی غریب کی خدمت پر ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاتا کہ نماز اہم عبادت ہے لیکن وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، مسائل لکھے میرے مسئلہ یہاں تک لکھا، آپ نے باتیں پڑھیں خبردار لگائیے اسلامی شریعت نے انسان کے جان و مال سے باتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز؟ فرض، اور سامنے ایک نابینا کسی بھی مذہب کا ہو، ایک نابینا جا رہا ہے سامنے گڈھا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ڈر ہے کہ یہ اندھے پن میں اس گڑھے میں گر جائے گا، مرے گا یا ہاتھ میں ٹوٹے نقصان اٹھائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیت باندھے ہوئے، اور میاں اسلامی شریعت کہتی ہے نیت توڑ دو اور جا کر کے پہلے اس کی جان بچاؤ، اس کو پکڑ کر گڈھے سے بچاؤ اور پھر آگے نماز پڑھ لو۔ اگر آپ نے کہا ہم تو بہت بڑے متقی و پرہیزگار ہیں لہٰذا ہم تو نماز پوری کرنے کے بعد جائیں گے، اگر وہ گڑھے میں گر دیا تو آپ اس نماز کو پڑھنے کو نہیں جاؤ گے۔ مطلب یہ کیا؟ ہم نے شریعت میں سمجھا نہیں سمجھایا، ہم نے چند عبادات کو دین سمجھ لیا، نتیجہ یہ کہ اگلی بار ہم سیکھنے کو تیار نہیں، ہم سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اس مذہب نے سنیے بس بات کا ختم کرو، اس پہ ٹرینڈ بہت تیز بات ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، اور آگے یہ کہہ دوں ہمارے ملک کی سب سے بڑی تنظیم اکابر اہل اللہ کی تنظیم، جتنے صاحب دل، جتنے اللہ والے، جتنے علماء اس تنظیم سے جڑے ہیں، اگر میں کہہ دوں پوری دنیا میں نہیں کوئی غلط ہوگا اس کو جمعیت علماء ہی کہتے ہیں۔ جمعیت علماء جو کام کرتی ہے، ابھی میں وہاں کمرے میں بیٹھا تھا تو تھوڑا بہت سنا، مظفر نگر خدا میں بریلی کے لوگوں نے 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے دیے، ہمارے وہاں کشمیر میں سیلاب آیا، یہاں سے اتنی مدد کی، اتنے برتن بانٹے، اتنے کمبل بانٹے، اتنے بانٹے، غریبوں نے سب کیا، کیا سمجھتے ہو؟ وہ چھوٹا بڑا کام ہے؟ ہم نے جب سے دین اور دنیا کو الگ کر دیا، اس کو دین سے خارج کر دیا، ہمارے نبی کی اہمیت ختم ہو گئی، ورنہ خدا پاک کی قسم جہاں فسادات ہوتے ہیں، لوگ دانوں دانوں کو ترستے ہیں، دانوں دانوں کو ان کی خبر گیری کر کے ان کے لیے ایک جوڑ کپڑے، ایک کمبل، ایک لحاف کا انتظام کرنا، یہ نفلوں سے اور تہجد اشراق سے افضل ہے۔ تہجد اشراق سے افضل ہے، لوگوں نے اس کو دنیا سمجھا، ووٹنگ کی ہوئی، آپ کے الیکشن ہو چکا ہوگا، اب یہ لوگ کہتے ہیں ووٹنگ بڑھاؤ چاہیے، انہوں نے اپیل کی ہوئی اپنے اعتبار سے، ایک بات اور آپ سے کہتی ہوں، سب نے ووٹ ڈالے کتنے بیٹھ رہے ہیں؟ جی ڈالے، یہاں جتنے بیٹھے سب نے ووٹ ڈالے، سب نے سب ووٹ ڈال کے 60% 50% نہ ہو، ہاں یہ ووٹ ڈالا، ہاں کچھ نہیں تو ڈالا، ہم نے ڈالا وہ بھاگ ڈالے وہ سنو مزاج کیا ہوتا ہے؟ ووٹ ڈالنے کی بات کرو، ووٹ کی اہمیت بتلا تو کہتے ہیں میں سیاسی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ارے کیا ہو گیا؟
اس سے بڑی بیوقوفی کوئی ہوگی؟ تمہارے اس ملک میں ہندوستانی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تم ووٹر ہو جاتے ہو. تمہیں رائے دینے کہا ہے. یہ مستقل موضوع ہے. ابھی موقع ملے گا بتائیں گے. ایک طبقہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ملک کے دستور کو بدل دیں. یہ جمہوری نظام سب برابر. وزیر اعظم بھی آپ کا ایک ووٹ ہے, وزیر اعظم کا بھی ایک ووٹ ہے, وزیر اعلیٰ کا بھی ایک ووٹ ہے. ایک سے زیادہ نہیں ہے. 5 سال کا وزیر رہنے والے ہر جگہ ہاتھ جوڑتے بھی ہوئے ہیں. اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہندو کیا مسلم کیا سکھ کیا عیسائی کیا غریب کیا امیر کیا پڑھا لکھا کیا شہری کیا دیہاتی, ووٹ کے معاملے میں ہندوستانی ہونے کے معاملے میں سب برابر ہے. مگر ایک طبقے کو نکال رہا ہے وہ کہتا ہے مسلمانوں کو ووٹ کی حیثیت چھین کر ان کو دوسرے نمبر کا شہری بنایا جائے, ان کو غلام بنایا جائے. اس پس منظر میں آپ سے کہا جاتا ہے ووٹر لسٹ میں جانے نام صحیح کرواؤ اور کثیر تعداد میں دوڑنے لگے ووٹ ڈالے تو کہتے سیاسی بات ہے. یہ تمہارے وجود سے متعلق معاملہ ہے. پوری بستی اور پورے گاؤں میں ووٹر آئی ڈی باپ دادا سب یہ پیدا ہوئے اور سب کو بنگلہ دیشی بنا دیا گیا. کب بنا دیا گیا؟ تو اس طرح سے اگر کچھ لوگ دیوانے ہو کر میدان میں آئے اور ووٹ بنواوے اور جا کے نام لکھواوے اور اپیل کرے ووٹ دو, یہ دنیا ہے, یہ سیاست ہے. جب علماء مذہبی تنظیم ہے, سیاسی تنظیم نہیں. لوگوں میں اختیار ہے, وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں, لیکن جماعت کا کام مذہبی ہے اور اس کے سارے پروگرام اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر بنائے جاتے ہیں. کوئی دنیا اور تماشا نہیں ہے. یہ غریبوں کی مدد بنا یہ ہم دین سمجھ کے, اپنی آخرت سمجھ کے, اپنی عاقبت سمجھ کے, اگر دنیا سے کچھ نہیں چاہیے, غریبوں کی اگر ایک آگ تمہیں برباد کر سکتی ہے تو یہ غریبوں کی ایک دعا تمہیں کامیاب کر سکتی ہے. بہرحال اس وقت اس کی میں نے بہت تفصیلی بتائی کہ دنیا غلط نہیں ہے. ہم نے صرف پیغام دیا اس ملک میں رحمت والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے صحابہ کرام, اولیاء اللہ بزرگان دین, خواجہ میری دیگر بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر ہم کو اپنی زندگی کا جائزہ لے کر ہمیں اپنے پوری زندگی اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہے اور خصوصاً غریبوں, یتیموں, بیواؤں, پریشان حالوں اور ان کو بسنے والے دیگر مذاہب میں سب کی جو بھی پریشان ہو, خاص طور وہ طبقہ جس کو پہلے سے پیدا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مذہباً نکال دیا گیا ہے, تمہارے مذہب کے زبان سے وہ سارے انسان برابر, ان کو برابری کا حق دینا, ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا اور ان کو ماننا کہ انسان ہونے میں سب برابر ہے, ہم بھی اور وہ بھی. انسان کا کام انسان کو برابر رہتا ہے, ذات غریبی بناتی, ذات میں سب برابر ہے. اگر اس پیغام کو لے کر آپ نے اپنا مشن بنا لیا, دنیا آج بھی آپ کا ہے, ملک بھی اور کل بھی آپ کا ہے, اور اگر پچھلے لوگوں کی طرح غفلت کی زندگی گزارتے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کی مدد نہیں کر پاتی. اللہ پاک ہمیں کامل دین, مکمل اسلام کو سامنے رکھ کر ان چھوٹی موٹی باتوں کو جن کو ہم نے چھوٹا سمجھا ہے اس کو اپنی زندگی نصیب بنا کر محبت اور خدمت والا بنا دے. اللہ پاک اس اجلاس کو قبول فرمائے. جن لوگوں نے محنت کی ہے اللہ پاک کو قبول فرمائے. ہمارے علماء کی علاقین علماء کے حوالے سے ویسے کبھی اور پروگرام کی جو علماء کیا میں نے مختصر لفظ میں کہہ دیا کہ علماء ان اللہ والوں کی قائم کرنے والے ضرور اس کے سارا دستور ساری پالیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کے بنایا اور وہ یہ سارے امور انجام دیتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ پاک ان حضرات کی خدمات میں قبول فرمائے. جو بھی پورے ملک میں ہمارے دیوانے والا سید محمود مدنی صاحب آج کل ان کو چاہیے کہ مسلم اتحاد مشترک خان پان کرو, احمد اولیاء کے پروگرام کرو کہ ہمارے آئیڈیل بادشاہ نہیں ہے, ہمارے آئیڈیل اللہ والے بزرگان نہیں ہے. ہم نے کسی طرح پر چلو پورے ملک میں 100 کام کرنے کے لیے احمد اولیاء کو ہوئی. ہم تو چاہیں گے کہ مطلبہ بریلی آباد بریلی سے یہ بھی آج پروگرام کراوے. انشاءاللہ احمد اولیاء میں شاندار پروگرام کر کے ہم امت کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا اپیل کریں گے. اللہ ہمیں توفیق دے. آپ کو دے. آپ کو دعوانا